وزیر فرمان علی صاحب کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں جو تحقیق کے میدان کے شہسوار ہیں اور بڑا ان کا کام ہے اور کئی کتابیں انہوں نے تسلیم کی ہیں، خصوصاً تاریخ کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے۔ جناب یوسف حسین حوالی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور گفتگو کریں گے۔ جناب یوسف حسین حوالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توقع کرتا تھا میرے لیے کچھ نہیں بچے گا بولنے کے لیے، ہمارے دو فاضل دوست انہوں نے سب کچھ بولا۔ بلتستان میں دورہ دور میں ایک مسئلہ یہ رہا جی، قحط الرجال یہاں پہ بہت رہا، قحط الرجال، اور اس کا حال یہ تھا، یہ ابھی میں وہ تعلق نکال لوں گا کہ جی اس کا وزیر صاحب سے کیا تعلق ہے۔ 1930 میرے خیال ہے 1920 کی دہائی کے دوران یہاں اسٹیٹ کا ایک اہم آدمی جو ہے یہاں بلتستان کا دورہ کر کے چلا گیا واپس۔ جب ان سے سری نگر میں پوچھا گیا کہ جی کیا حال ہے بلتستان کا، تو کہا بہت برا حال ہے۔ کہا کیسے؟ تو کہا جی وہاں 1.5 انسان رہتے ہیں، 1.5 انسان۔ اس میں ایک جو مکمل انسان تھا وہ یہ تھا جی یہاں کا ایک مقامی سعید صادق شاہ جو ہے وہ نائب تحصیلدار تھا، اور آپ کو پتہ ہے نائب تحصیلدار اس زمانے کے نائب تحصیلدار کے پاس آج کے بھوٹان کے بادشاہ سے زیادہ وہ پاورفل تھا، اس کے پاس بڑے اختیارات تھے، وہ ایک طرح سے شہنشاہ ہوتا تھا۔ یہ یہاں پہ نائب تحصیلدار اور تحصیلدار یہ آل ویدر ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وزیر وزارت جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ 6 مہینے کے لیے یہاں پہ رہائش اس کی ہوتی تھی۔ اب وہ ایک مکمل انسان تھا جی نائب تحصیلدار سعید صادق شاہ، اور دوسرا جو آدھا تھا وہ اسی کے دفتر میں ایک کلرک ہوتا تھا جی منشی نصر اللہ۔ ایکچولی وہ کشمیری ہی تھے، کشمیر سے ملازمت کے سلسلے میں ان کا خاندان آیا ہوا تھا، لیکن وہ اب بلتی بن چکے تھے۔ تو یہ 1.5 انسان جو ہے وہ 1920 کے دہائی کے آخر کے بعد، اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جی یہاں قحط الرجال جو ہے وہ کس حد تک تھا۔ ان حالات میں اس کے دوسرے عشرے میں ایک خاندان سے جو ہے وہ ایک ہستی نمودار ہوتی ہے، وہ ہے ان کے والد۔ یہ 1930 کی دہائی میں جو ہیں وہ آتے ہیں پولیس سروس میں۔ جب آپ نے سنا کہ جی کوتوال تھے، وہ آپ کو پتہ ہے ریاست کے 6 میں سے لائق ترین کوتوال تھے، یہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے۔ پوری ریاست میں جو ہے 6 ان کی طرح کے کوتوال تھے اور پولیس آفیسر، اور ان میں سے لائق ترین جو ہے وہ آفیسر یہی تھے۔ یہ ان کے والد غلام مسرور، مرحوم جی غلام مسرور۔ اور میرے بچپن میں ان کی جو ہے شہرت، چونکہ میری والدہ جو ہے سرمک کی تھی، اور وہ میرا سرمک جو ہے وہ میرا دوسرا ہوم ٹاؤن تھا، تو وہاں جو ہے وہ اس پورے علاقے میں کھرمنگ میں ان کے خاندان کی شہرت تھی، بس کسی اور کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ غلام رسول اس خاندان نے اس قحط الرجال کے دور میں ایک نسل، ایک غلام رسول پیدا کیا، بلکہ یہ عظیم انسان پیدا کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ قائم و دائم رہا اور اب تک ہے۔ ان کے بعد غلام رسول کے بھائی تھے وزیر صادق، ان کو یہاں یعنی بھٹو کی کاپی سمجھتے تھے۔ بالکل شکل کے لحاظ سے بھی جو ہے بھٹو کی شخصیت سے جو ہے وہ ان کی شخصیت ملتی جلتی تھی، شکل بھی اور کچھ انداز بھی، اور بڑی ذہانت بھی جو ہے وہ ان کی، اور وہ ان کی مقبولیت بھی جو ہے وہ بالکل یہاں بالکل ایسی ہی تھی۔ وہ بلا کی ذہین تھے، ان کے یعنی وہ ان کی ذہانت کے جو ہے چند ایک واقعات جو ہیں وہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ واقعہ یعنی فرصت کے لمحات میں جو ہم کبھی بتائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں ابھی جو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوئی کم ہے اس زمانے میں، یعنی اتنے اعلیٰ منصب پر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک راجہ خپلو، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، دلانے کے لیے سری نگر وہاں مکان کرائے پر لے کے ان کی رہائش وہاں پہ تھی۔ ان کے سارے بچے جو ہیں وہ میٹرک سے گریجویشن کے درمیان میں جو ہے تعلیم حاصل انہوں نے کی۔ یہ راجہ ناصر علی خان تھے، اور ان کے علاوہ جو ہے
جو پبلک میں اگر کوئی آپ کسی کے گھر میں تعلیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک یہی گھرانہ ہے جن کے خواتین بھی جو ہیں وہ بالکل ایجوکیٹڈ تھی، اور میرا خیال ہے جب باقی لوگوں کے گھروں میں کوئی تعلیم نہیں تھی کسی خاتون کی، تو اس گھرانے کی خواتین بھی جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ تھی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہیں وہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ جی اس گھرانے میں جس طرح سے اس گھرانے میں عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، اس گھرانے میں جو ہیں وہ بڑے قوم کی خدمت کرنے والے پیدا کیے ہیں، اس وقت آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ جی اس وقت ایک نسل یہاں پہ جو جوان ہوئی ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے، آپ یقین کیجئے میں یہاں کا مستقبل جو ہے انتہائی درخشان دیکھتا ہوں، اور بہت جلد میری توقع ہے بہت جلد انہی جوانوں میں سے جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ معاشرے میں آ جائیں گی۔ ایک وزیر صادق اور وزیر غلام رسول اور اس گھرانے نے جس طرح سے یہاں آپ کے لیے خادم قوم پیدا کیے ہیں، مجھے یقین ہے اس وقت آنے والے یعنی عشرے میں 1.5 عشرے میں یہاں بہت سارے گھروں سے جو ہیں وہ وزیر صادق اور وزیر غلام رسول جو ہے وہ ملنے والے ہیں۔